ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے, سستانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے. لمبا سفر کر کے آئے, نہ کھایا ہے نہ پیا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, بیچارے تھکے ماندے بیٹھے ہوئے. وہیں پر ایک کنواں تھا, کنویں سے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, لیکن دو عورتیں وہاں پہ کھڑی ہیں, وہ اپنی بکریوں کو لے کے کنارے کھڑی ہیں. بکریاں بالکل پیاسی ہیں, بے چین بنی ہوئی ہیں, لیکن وہ عورتیں کنارے کھڑی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے, پوچھا ما خطبکما, کیا بات ہے تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ کنویں کے پاس بھیڑ لگی ہے, وہاں جا کے پانی پلاؤ, یہ دور کیوں کھڑی ہو؟ تو ان دونوں لڑکیوں نے جواب دیا, ان دونوں عورتوں نے جواب دیا, لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے مردوں کی بھیڑ لگی ہے, ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھا کے جا کے اپنی بکریوں کو پانی پلائیں, یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. اور یہ بھی سن لیجئے, وابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے, ہمارا باپ اس لائق نہیں ہے کہ ہم ہماری بکریوں کو پانی پلا سکے, اس لیے مجبوری میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے, ورنہ ہمیں یہ کام پسند نہیں. ہماری ماں بہنوں کو سبق ملا کہ مسلمان عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں دھکی دھکا کھائے. مسلمان عورت کی شان, ایک حیادار عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی مجلسوں میں اور مردوں کی جمگھٹوں میں جا کے ان سے کندھے سے کندھا ملا کر چلے. یہ ایک حیادار اور ایک غیرت والی عورت کی شان. اور یہ بھی پتا چلا کہ عورت گھر سے تبھی نکلے جب کوئی ضروری کام ہو. ان دونوں لڑکیوں نے کہا وابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے, بیمار ہے, اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑا ہے, ورنہ یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ کام مردوں کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری دونوں عورتیں, دونوں لڑکیاں اتنی شرمدار اور حیادار ہیں. انہوں نے فوراً ان کی مدد کی. باڈی بلڈر تو تھے, ہٹے کٹے تھے, فوراً آگے گئے بکریوں کو لے کر, ہٹو ہٹو اے ہٹو. وہاں پہنچے کنویں کے پاس, اور کنویں کے اوپر بہت بڑا سا پتھر رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے پتھر اٹھایا, پانی کھینچا, بکریوں کو پانی پلایا, اور ان دونوں عورتوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی بکریاں لے کے چلے. بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ایک بار یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا ہے, چل کے مجھے کچھ ناشتہ پانی کرا دو, مجھے کچھ کھلا پلا دو. ایک بات پتا چلی کہ مسلمان کسی کے کام آئے, کسی کی مدد کرے تو بدلے اور شکریہ کا مطالبہ نہ کرے. اس امید میں نہ رہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے گا تب میں کام کروں گا, مجھے بدلہ دے گا تب کام کروں گا. مسلمان بغیر کسی ریوارڈ کے, بغیر کسی بدلے کے, بغیر کسی شکریہ کے نیکی کرے. کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال, یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے. یہ موسیٰ کی سنت ہے. ان دونوں لڑکیوں کی مدد کی, اور پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کچھ کھلا دو, کئی دن سے بھوکا پیاسا 800 کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا ہوں, کہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے, کچھ مجھے کھلا دو. پلٹ کے پوچھا بھی. دونوں لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد موسیٰ پھر اپنی جگہ واپس آتے, اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ, میں تیرے کرم کا محتاج ہوں پروردگار, تیری رحمت کا محتاج ہوں اللہ, شہر سے دور ہوں. کہاں موسیٰ محلوں میں, محل میں پرورش ہوئی ہے, ناز و نعیم میں پرورش ہوئی ہے, آرام اور آج کے زمانے کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں لگژری لائف گزاری ہے, انہوں نے عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے. اور آج ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے صحراؤں کی کھاک چھان کے آئے ہیں, اور آج یہ حالت ہے کہ موسیٰ کو کوئی ایک اناج کا ایک دانہ پوچھنے کو تیار ہے. کہتے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں پروردگار. ابھی موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے فوراً دعا قبول کی. ایک نقطہ ملا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو کسی غریب اور کسی مجبور کے کام آ جاؤ, کسی غریب کی مدد کر دو, کسی غریب کو صدقہ کر دو, اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو, اللہ دعا قبول کر لے گا. اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے تو کوئی نیکی کرو, کوئی اچھا کام کرو, کسی کے کام آ جاؤ, اور پھر دعا کرو, اللہ دعا قبول کرے. موسیٰ نے دعا کی, اللہ نے فوراً دعا قبول کی. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلی آئی, اور چلنے کا انداز بھی قرآن نے بیان کیا کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی, اور وہ جو چل رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے شرماتے ہوئے چل رہی ہے. ایک عورت کے چلنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے حیا ہے کہ حیادار ہے. عورت کی چال بھی اس کی شرم و حیا کا پتہ دیتی ہے. دونوں لڑکیاں جب ساتھ میں تھی تو قرآن نے ان کی شرم اور حیا کا ذکر نہیں کیا. اب اکیلی آئی ہے تو قرآن خاص طور سے کہہ رہا ہے کہ شرماتے ہوئے چل کے آ رہی ہے, کیونکہ اب اکیلی ہے. آ کے کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری مدد کی ہے, ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے, ہمارے ابا آپ کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں, کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں. آج کیا ہوتا ہے,
اگر کوئی آدمی فری میں ہمارا کوئی کام کر دے تو یہ تو اس کا بڑپن ہے کہ اس نے فری میں کر دیا. ہمارا کیا کرتویہ تھا, ہمارا فرض کیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ انعام دے دیں. مگر آج ہوتا کیا ہے, اگر کوئی فری میں ہمارا کوئی کام کر دے تو ہم بھی اس کو فری میں ٹرکا دیتے ہیں. وہ دونوں لڑکیاں جب اپنے گھر گئیں اور اپنے ابا کو بتایا, باپ نے پوچھا کہ آج تم لوگ جلدی آ گئی, تو دونوں نے بتایا کہ آج ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا نوجوان تھا, اس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا. تو باپ نے کہا کہ ایک کام کرو, اس کو بلا کے لاؤ, ہم اس کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں. پتا یہ چلا کہ اگر آپ کے کوئی کام آئے تو آپ بھی اس کی مدد کیجئے, ہو سکے تو بدلہ دیجئے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بھلائی کرے تو بس جزاک اللہ خیر کہہ کے ٹرکا دیتے. بولے اللہ آپ کا بھلا کرے. ارے اپنی طرف سے کچھ اس کا بھی بھلا کرو میرے بھائی. تو موسیٰ علیہ السلام بھوکے پیاسے بیچارے ہیں. لڑکی آئی, بولی ابا ہمارے بلا رہے ہیں. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ آگے چلیے, میں پیچھے رہتا ہوں. اب وہ لڑکی چل رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چل. پلٹ کے ایک بار اس لڑکی کو دیکھ بھی نہیں رہے. لڑکی گھر پہنچی. وہ لڑکی کس کی لڑکی تھی؟ حضرت شعیب کی لڑکی تھی. اب یہ شعیب کون تھے؟ بعض علماء نے کہا کہ یہ وہی شعیب تھے جو مدین کے نبی بنا کر بھیجے گئے, اور بعض علماء نے کہا یہ کوئی دوسرے شعیب تھے. بہرحال ان کا نام شعیب تھا. تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے, انہوں نے بٹھایا, پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری داستان سنائی اور کہا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, اب تم سیف ہو. فرعون کی سلطنت مصر تک تھی, اب تم فرعون کی سلطنت کے حدود سے باہر ہو, تم مدین میں ہو, اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت. نجوت من القوم الظالمین, اب تم بالکل سیف ہو, ڈرو نہیں. اس کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے ابا جان, ہم دونوں بہنوں کو سارا کام کرنے کے لیے گھر کے باہر جانا پڑتا ہے, ہمیں ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے, تو اے ابا جان میری رائے ہے کہ آپ اس آدمی کو کام پہ رکھ لیجیے. اس لیے کہ اگر کسی کو کام پہ رکھا جاتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں, ایک یہ کہ وہ طاقتور ہو اور دوسرا یہ کہ بھروسے کے قابل ہو. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. ان لڑکیوں نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور بھروسے کے قابل بھی ہیں؟ دیکھو, ایک حیادار اور شرمدار عورت جو ہوتی ہے نا, وہ مرد کے اخلاق اور کیریکٹر کا اندازہ اس کی آنکھوں سے لگا لیتی ہے. مرد کی آنکھ بتا دیتی ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان بے سہارا لڑکیوں کی مدد کی. آج کے زمانے کا کوئی نوجوان اگر کسی لڑکی کی مدد کر دے, کسی عورت کی مدد کر دے, تو پہلے پورا ایڈریس پتا کرے گا, موبائل نمبر لے لے گا, واٹس ایپ آئی ڈی پوچھے گا, فیس بک آئی ڈی پوچھے گا, پورا انٹرویو لے لے گا اس سے. یہی ماحول چل رہا ہے آج کل. لیکن موسیٰ نے جو موسیٰ نے سنت جاری کی, جو موسیٰ کا طریقہ ہے, جو ایک ایمان والے کا شیوا ہے, کہ ایک باغیرت مرد ایسے موقع پر اپنی ایمان کی حفاظت کرتا ہے, اپنے اخلاق کی, اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتا ہے. موسیٰ نے پلٹ کے اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں, تو ان کی آنکھوں سے اندازہ لگایا کہ یہ آدمی اطمینان کے لائق ہے. اور طاقت کا اندازہ کیسے لگایا؟ اکیلے پتھر, جس کو کئی لوگ مل کے اٹھاتے تھے, اکیلے پتھر کو اٹھایا کنویں کے پاس سے اور پانی پلایا. تو حضرت شعیب کی لڑکی نے کہا کہ ابا جان ہمیں ایک نوکر کی ضرورت ہے, ایک کام کرنے والے مزدور کی ضرورت ہے, تو آپ ان کو مزدور رکھ لیجئے. ان کے اندر دونوں کوالٹی پائی جاتی ہے. جانتے ہیں ایک ڈگری ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایم بی اے. ایم بی اے کا کورس سنا ہوگا آپ لوگوں نے, ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن, جس میں ایڈمنسٹریشن کا کسی حکومت کو, کسی کمپنی کو, کسی ادارے کو چلانے کا طریقہ پڑھایا جاتا ہے. حضرت شعیب کی لڑکی نے یہاں دو اصول بتایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کی موٹی موٹی کتابوں کے اوپر حضرت شعیب کی لڑکی کا یہ ایک جملہ بھاری ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنی کمپنی میں ملازم رکھیں, اپنے گھر پہ ملازم رکھیں, اپنے ادارے میں کام پہ رکھیں, تو دو کوالٹیز دیکھیں. پہلی کوالٹی کہ وہ قوی ہونا چاہیے, وہ اپنے کام میں پرفیکٹ ہونا چاہیے, جس کام کے لیے رکھ رہے ہیں اس کام میں ماہر ہونا چاہیے, اور دوسرے بھروسے کے لائق ہونا چاہیے. یہ دو کوالٹی اگر ہے تو آدمی کو آنکھ موت کے کام پہ رکھ لو, وہ کام بگڑے گا نہیں, کام بنے گا انشاءاللہ. اچھا, لڑکی کہہ رہی تھی ان کو کام پہ رکھ لیجیے. موسیٰ نے کہا کام پہ, شعیب علیہ السلام نے کہا کام پہ کیوں رکھے, داماد بنا لیتے ہیں. بولے اے موسیٰ میرا ایک سجیشن ہے, تم ایک کام کرو, تم اس وقت تمہیں گھر بھی چاہیے, کھانا بھی چاہیے, تنخواہ بھی چاہیے, تو تم میرے داماد بن جاؤ. یہ میری دو لڑکیاں ہیں, میں ایک لڑکی کی شادی تم سے کر دیتا ہوں, لیکن بدلے میں تمہیں 8 سال میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا. اگر تم 10 سال اپنی طرف سے کرنا چاہو, 2 سال اور کرنا چاہو, تو تمہاری مرضی ہے, کمپلسری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن 8 سال تمہیں میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا. تم 8 سال کام کرو گے تو میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں گا.
موسیٰ علیہ السلام کو اور کیا چاہیے؟ ان کو گھر بھی مل رہا ہے اور گھر والی بھی مل رہی. انہوں نے فوراً یہ آفر قبول کیا اور کہا کہ میں تیار ہوں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کے گھر میں 10 سال تک خدمت کی. ایک بات پتہ چلی کہ اسلام کی نظر میں عورت کی ویلو کیا ہے, عورت کی اہمیت کیا, عورت کا درجہ کیا ہے. عورت کو پانے کے لیے موسیٰ جیسے نبی کو 10 سال تک خدمت کرنی پڑی, کام کرنا پڑا. یہ عورت کی ویلو ہے. آج عورت کا سودا ہوتا ہے, آج عورت بکتی ہے بازاروں میں. آج عورت, مجھے معاف کیجئے میری زبان اگر آپ کو بری لگے, آج ہمارے یہاں باقاعدہ لڑکی کا باپ جو ہوتا ہے اسے قیمت چکانی پڑتی ہے جہیز کی شکل. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لڑکی کو پانے کے لیے, عورت کو پانے کے لیے 10 سال کام کرنا پڑا. 10 سال گزر گئے, موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی تھی. اب کوئی اولاد بھی تھی کہ نہیں, اس سلسلے میں کچھ وارد رہی ہے. اسرائیلی روایات ہے کہ آپ کے 2 بیٹے بھی تھے, واللہ عالم. تو علی کل حال اپنی بیوی کو لے کر کے, اور انہیں جو بکریاں ملی تھی, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سسر نے جب آخری سال ہوا تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ مانگ لیجئے, آپ اتنی دن تک ان کی خدمت کیے ہیں, آپ کے گزارے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں مانگ لی تھیں کچھ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مرد صالح نے موسیٰ علیہ السلام کی اخلاص اور ان کی خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے کچھ بکریاں متعین کر دیا. اس کے لیے ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میری بکری, جس بکری کا بچہ سفید یا چتکبرا پیدا ہوگا وہ بچہ تمہارا, جو بکریوں کے رنگ سے الگ ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قسمت کی جتنی بکریاں تھیں ان میں سے صرف ایک بکری, یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ ان میں سے صرف ایک بکری جو عام بکریوں کا رنگ تھا اس رنگ پر آتی ہے, اور باقی ساری بکریوں نے جو بچہ جنا ہے وہ چتکبڑے بچے تھے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا کافی بکریاں بھی ہاتھ آ گئی تھی. تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے, اور اگر بچے تھے تو اپنے بچوں کو لے کر کے, اور ان بکریوں کو لے کر کے مصر کی طرف روانہ ہوئے. اس بار مصر کی طرف روانہ اس راستے سے نہیں ہوئے تھے کہ مغرب کی طرف جائیں, بلکہ یہ بھی مغربی کی طرف کا راستہ تھا, لیکن سینا ہو کر کے تھا. تو سینا ہو کر کے جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. سردی کا موسم تھا کہ ایک دن انہیں راستہ بھٹک گئے, راستہ بھول گئے کہ انہیں کہاں جانا ہے. یہاں تک کہ شام ہو گئی, راستے کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک کہ اب رات آ گئی. رات یہ ٹھنڈی کی رات تھی. بیوی پریشان ہو گئی, صحرا کے اندر ہے, نہ کوئی سایہ ہے نہ کچھ ہے, اور اگر ہے کہیں تو ایک آدھ درخت مل گئے کسی وادی کے اندر, ورنہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب رات ہو گئی ہے, اب سفر کرنا مشکل ہے, تو ایسے میں دیکھا کہ کسی درخت کے نیچے اپنی بکریوں کو بیٹھائیں اور اپنی بیوی بچوں کو وہاں پر رکھ دیں. اب یہاں پر ایک عجیب سا ماجرا پیش آتا ہے جس کی توقع موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھی. ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے اس سے دائیں جانب مغرب میں وادی کے کنارے, تو جس وادی کا نام ہے, ایک پہاڑی پر ایک درخت تھا جس درخت پر ایک آگ دکھائی دی, گویا آگ جل رہی. اب ظاہر بات صحرا میں آگ جلنے کا معنی یہ ہے کہ وہاں پر کوئی موجود ہے, انسان موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ہمت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ جا کر کے وہاں 2 فائدہ ہوگا. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہاں سے کچھ آگ لے کر کے آئیں, اس لیے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو چکماک تھا, رات اتنی ٹھنڈی تھی, اتنی سرد تھی کہ اس وقت چکماک جو آگ جلانے کا ہوتا وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا. بڑی کوشش کیا لیکن ہر بار ناکامی ہوئی. تو اسی ٹھنڈی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہ آگ دکھائی دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہیں پر ٹھہرو. اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا. ہم نے دیکھو وہ آگ دیکھی ہے, میں جا کر کے وہاں سے کچھ آگ تھوڑی سی لے کر کے آتا ہوں, کوئی انگارہ کوئی شعلہ لے کر کے آتا ہوں تاکہ یہاں تم آگ جلا لو اور اسے تاپو اور اپنے آپ کو سیکو, گرمی حاصل کرو. اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ وہاں کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے راستہ بتلا دے, اس لیے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, قال لأهلهم كثوا نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون, اور لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدى. یعنی وہاں سے کوئی قبس, کوئی انگارہ, کوئی شعلہ میں وہاں سے لے کر کے آؤں,
लअल्लकुम तस्तरून, ताकि तुम ताको, औ अजिदु अलन नारी हुदा, या आग के पास हमें कोई रहनुमाई करने वाला मिल जाए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सोच करके उस वादी के पास गए, उस वादी पर गए, लेकिन एक अजीब सा मंजर नजर आता है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवक्को के खिलाफ था। होता यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम जितना करीब उस दरख्त के जाते हैं, क्या देख रहे हैं कि आग उतनी ज्यादा भड़कती जा रही है, और आग का भड़कना इतना ताज्जुब खेज नहीं था। जो ज्यादा ताज्जुब खेज था वो ये था कि आग जितनी ही भड़कती है, जितनी ही रोशन होती है, वो दरख्त जिस पर आग की रोशनी दिखाई दे रही है, वो आग उतना ही हरा भरा और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये अजीब मसला है। मूसा अलैहिस्सलाम को एक हैबत हुई, लेकिन जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम एक दिलेर आदमी थे, दिलेर शख्स थे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जितना आगे बढ़ जाए ये मंजर और बड़ा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा। और ताज्जुब यह है कि एक तो आग जल रही है, और दूसरे जिस दरख्तों के दरमियान आग जल रही है, बाद लोगों ने कहा झाड़ी और कहा औसत का दरख्त था, वल्लाहु आलम, इसलिए कि औसत का जो दरख्त होता है वो बड़ा घना हुआ करता है और बिल्कुल छतरी के तरीके से वो छाए रहता है, जैसा कि सहराओं के अंदर जो लोग रहते हैं उसको जानते हैं। तो उस दरख्त का खूबसूरती बढ़ती जा रही, बल्कि उसके पत्ते सूखने के बजाय, जलने के बजाय और हरे होते चले जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी हैरत में थे कि अचानक इरादा करते हैं कि वहां से वापस हो जाएं, इसलिए कि अब यह मामला वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है और आग की कैफियत अजीब है। इरादा किया कि वहां से वापस हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है। इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ लायक हुआ कि यह तो कोई यहां कोई इंसान नहीं है, और यह आग भी अजीब किस्म की है। खौफ लाहिक हुआ, लिहाजा वो उल्टे पांव जाना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है, ये मूसा आगे बढ़ो, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, बिला शुबहा मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूं, मेरे पास डरने की जरूरत नहीं है। इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, मेरे पास फरिश्ते जो रसूल हैं वो डरते नहीं है, तुम डरो नहीं, तुम डरो नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आवाज जब सुनाई देती है, तो अल्लाह तबारक व तआला से तरफ से गोया ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल बनाए जाने की तरफ इशारा था। और ये अजीब मसला था कि जैसा कि किसी शायर ने कहा है, खुदा के फضل का मूसा से पूछिए अहवाल, खुदा के फضل का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाए पैगंबरी मिल जाए, वो जाए आग ढूंढने के लिए, लेकिन खिलाफे तवक्को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला पैगंबरी दे दी। और यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद उन्हें हुक्म दिया, फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखलअन अलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा और उन्हें घबराहट हुई, वापस होना चाहे, तो नूदिया या मूसा, आवाज दी गई कि ऐ मूसा, क्या आवाज दी गई, इन्नी अना रब्बुक, मैं तेरा रब हूं। घबराने की जरूरत नहीं, यहां कोई जिन, कोई शैतान, कोई दुश्मन नहीं है। इन्नी अना रब्बुक फखलअन अलैक, ऐसा करो तुम अपनी जूती वहां पर उतार दो। अब जूती उतारने का अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों हुक्म दिया था? हो सकता है कि जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार नमाज पढ़ रहे थे, तो हज़रत जिब्राइल ने आपको आकर के बतलाया कि आपकी जूती में कहीं गंदगी लगी है, उसे उतार दिए, तो आपने उतार दी हो, ऐसे कोई गंदगी लगी हो। या बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि वो जूती मुर्दा गधे के चमड़े की बनी हुई थी और जो नापाक है, जबकि ये बात कहीं नहीं आती, इसलिए कि गधे की हुर्मत तो इस्लाम में नाजिल हुई है, ना कि उससे पहले वो हराम था। अला कुल्ली हाल अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जूती निकाल देने का हुक्म दिया। और यह भी हो सकता है कि जूती निकाल देना ये खुशू और खुदू के ज्यादा करीब है, ये खुशू और खुदू के ज्यादा करीब है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इजाजत दी है ये कि हाँ जूती में नमाज पढ़ो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम हालात जो रही है, आम हालात यही रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूती में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। तो अला कुल्ली हाल अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह हुक्म देता है कि फखलअन अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। फिर वही पर अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत से मुशर्रफ बना देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया व अना अख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री इन्न साअता आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तसआ फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फतरदा। सूरह ताहा के अंदर ये है
یہ وقت نہیں کہ میں ان آیتوں کی تفسیر کروں، البتہ ان آیتوں میں جو چند باتیں بیان ہوئی ہیں جو اہم ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ ان باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 4 باتیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ چاروں باتیں ایک داعی کے لیے اور اس سے پہلے ایک مسلمان کے لیے اہم ہے، خاص طور پر اپنی تربیت اور اپنے تزکیہ کے لیے۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اشارہ فرمایا کہ اب میں تجھے نبوت اور رسالت کی دولت سے نوازتا ہوں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، ہم نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، گویا اپنی نبوت کے لیے تمہارا انتخاب کیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، لہذا جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جا رہی اس کو غور سے سنو۔ تو ہمیں یہ سوچنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنے دین کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا ہے تو ہمیں قرآن مجید کو غور سے پڑھنا چاہیے، تراویح میں پڑھا جائے اسے غور سے سننا چاہیے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فاستمع لما یوحی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر پہلی وحی کے اندر بیان فرمائی وہ توحید ہے، جس سے توحید کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور وہ توحید الوہیت کا خصوصی طور پر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا شبہ میں انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا اللہ، جس کے علاوہ الا انا، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا فاعبدنی، تم خاص کر کے میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ دعوت ہے مسلمانوں کو بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور خاص اللہ کی عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید ان کی زندگی کا اہم مقصد ہونا چاہیے۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ فعبدنی کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ میرے لیے نماز پڑھو، لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف جہاں توحید عبادت کی دعوت دی اور توحید عبادت کی وحی فرمائی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد کرنے کے لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم نماز پڑھو۔ گویا نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ پوری نماز میں اللہ کا ذکر کس قدر چھایا ہوا ہے۔ بندہ شروع کرتا ہے سبحانک اللہم، یا اللہم باعث بینی و بینہ سے لے کر کے قرات، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے باب گفتگو ہوتا ہے بندہ، رکوع سجدہ کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ سامنے ہے، اس کے پیروں کے اوپر گویا اللہ تعالیٰ بندہ اپنا سر رکھ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سجدہ ریز ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے سجدوں کے درمیان، سجدے میں اور پھر تشہد میں اللہ تعالیٰ بندوں سے دعا کرتا ہے، اللہ اور ہم کلام ہوا کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اور چوتھی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بیان فرمائی وہ بڑی اہم ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، اور یاد رکھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ جانتے ہیں رسالت اور اللہ کی توحید اور آخرت پر ایمان یہ ہر نبی کی دعوت کا بنیادی حصہ ہوا کرتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں انہی تینوں چیزوں پر زیادہ زور دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، دیکھو قیامت آنے والی ہے، اس کی آمد میں کسی بھی قسم کا شبہ نہیں ہے، لیکن أَكَادُ أُخْفِيهَا، قریب ہے کہ میں اس کو چھپا لوں، یعنی اسے ظاہر نہ کروں، اچانک ظاہر ہو، لیکن چونکہ اگر اس بالکل چھپی رہی تو لوگ اس کے لیے تیاری نہیں کریں، بھول جائیں گے، اس لیے ہم نے اس لوگوں سے بیان کر دیا قیامت آنے والی ہے۔ تو یاد رکھو کہ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ یہ بڑی عام چیز ہے کہ جو شخص اس پر ایمان نہیں لے آتا وہ تمہیں قیامت اور اس کی یاد سے بھٹکا نہ دے۔ یہیں سے علماء نے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جو قیامت اور آخرت پر ایمان نہیں لے آتا اس کا ساتھ آپ اختیار نہ کیجئے۔ تو یہ مومن کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جو قیامت کی فکر نہ کرے، جن کی باتیں ہمیشہ صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، ان کی مجلسوں سے انسان مسلمان کو دور رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کے اوپر یہ وحی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ابھی یہ خوف لاحق تھا، اس لیے کہ یہ پہلی بات جو نبوت کا ملنا بندے کے لیے ظاہر بات ہے، کہ خوف کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مشہور ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ،
اے موسیٰ یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, دائیں ہاتھ میں کیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کیا جواب ملے گا, لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذرا دل کو ڈھارس بنانی تھی, دل کو اطمینان دلانا تھا کہ انہیں جو خوف لاحق ہوا ہے وہ خوف کیا ہے, ہلکا ہو جائے, تو پوچھا اوما دل کا بھی یہ میری, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا شوق پیدا ہوا, جذبہ پیدا ہوا, صرف یہ نہیں کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے, بلکہ موسیٰ علیہ السلام اب لاٹھی ہے اس کا کام گرانا شروع کر دیا. کیا فرمایا, یہ عصا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکؤ علیہا, میں چلتے چلتے اگر تھک گیا تو اس کے بعد ٹیک لگا لیتا, وأحش بها علی غنمی, اور اپنے بکریوں کو پتی جھاڑ کر کے میں اس سے کھلاتا ہوں. اور یہی نہیں ہے, وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى, اور میرے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں. فائدہ یہ ہے, ذرا دیکھیں, سانپ اس سے مارا جاتا ہے, دشمن سے اس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے, اور بہت سے کام اس لکڑی سے لیے جا سکتے ہیں. وَمَآرِبُ أُخْرَى. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اب تھوڑے سے مطمئن ہو گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو, تو القیٰ یا موسیٰ, زمین پر ڈالو. موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو بحکم خدا, بحکم الہی جب زمین کے اوپر ڈالتے ہیں تو عجیب سا منظر پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی. ہوا یہ کہ جیسے ہی لکڑی کو زمین پر ڈالے, وہ ایک پتلا اور بہت حرکت کرنے والا, جیسے ہوتے ہیں بڑی حرکت کرنے والا سانپ بن گیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ كَأَنَّهَا جان, جان کہتے ہیں اس سانپ کو جو پتلا سا ہوتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتا ہے. اور ابھی وہ تیزی کے ساتھ حرکت ہی کرا, پتلا ہی تھا کہ دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اژدہا منہ پھاڑے ہوئے ہے, اژدہا ایسا لگتا ہے کہ کھا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر کے واللہ مدبرا, پیٹ, حالانکہ اتنے بہادر ہونے کے باوجود, جری ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیے. جب بھاگنے کے لیے تو اللہ نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف, اقبل ولا تخف, اقبل ولا تخف, اے موسیٰ واپس آؤ, واپس آؤ, ڈرو نہیں, ڈرو نہیں. یہ وہ مقام ہے انی لا یخاف لدی المرسلون, میرے پاس اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہوا کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں, تم کیوں ڈر رہے ہو, ڈرو نہیں. یہ سانپ جو تمہاری طرف اپنے منہ کو پھاڑے دوڑ رہا ہے, بس کچھ نہیں, ذرا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دو بس. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى, اب ڈرو نہیں, پریشان نہ ہو, ہم اسے اس کی پکڑ لوگے تو اس کی اپنی اصلی حالت کے اوپر لوٹا دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی جب سانپ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو پکڑا, تو وہ سانپ جو ایک اژدہے کی شکل, خوفناک, منہ پھاڑے ہوئے, دانتیں نکالے ہوئے اژدہے کی شکل بن گیا تھا, وہ سانپ ایک لاٹھی میں بدل جایا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حیث بحث میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ایسا کرو, اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو, تو گریبان میں ڈال کر کے بازو میں لے جاؤ اور وہاں دباؤ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا اور لے کر کے پہلو میں لے گئے, اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکالو, نکالتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ہیرے اور موتی کے طریقے سے چمک رہا ہے, بالکل روشنی دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور اس سے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں کوئی بیماری نہیں ہے. یہ نہیں کہ برس کی بیماری لگ گئی اس سے سفید ہو گیا, نہیں, برس کی بیماری لگی ہو اور ویسے ہیرے اور موتی کے طریقے سے کوئی ہاتھ سفید چمک رہا ہو تو کون کہے گا کہ یہ بیماری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ, یہ دو نشانیاں, معجزات تمہیں دیے جا رہے ہیں, ان دونوں معجزات کو لو, اب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا کر کے بھیج رہا ہے. البتہ ایک اور چیز یہاں پر سامنے رکھنے کی ہے. دو معجزات دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خوف کے زائل کرنے کا ایک علاج بتا دیا, اس لیے کہ ابھی بھی خود بھی موسیٰ علیہ السلام ایک قسم کے خوف میں تھے. ایک تو آگ کا معاملہ, دوسرے سانپ کا معاملہ, اور تیسرے اس ہاتھ کا. اور آگے جو معاملات آ رہے تھے وہ مزید خوفناک تھے, اس لیے کہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم, سب سے بڑے جابر بادشاہ جو اپنے کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا اور اس روئے زمین کے اوپر خالق مالک سب کچھ بنا ہوا تھا, اس کے پاس جانا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ پر جانا تھا جہاں ان کے قتل کا فرمان جاری ہو چکا ہے. انہی کے لوگوں کے پاس جانا تھا جن لوگوں نے بنو اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا ہے. اس لیے ہر طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو خوفی کا سامنا تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور
عنایت اللہ نے موسیٰ ایک اور عنایت کی. اول یہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم کو خوف یہاں یہ ان چیزوں سے ہے، اسے دور کرنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ. اگر تمہیں خوف لاحق ہو، مثال کے طور پر یہ ہاتھ جو چمک رہا ہے، دیکھنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ برس کی بیماری ہے. ایسا کرو اس ہاتھ کو تم اپنے پہلو میں لے جاؤ اور زور سے اسے دباؤ. بازو کو اپنے پہلو میں جاؤ، زور سے دباؤ. زور سے دباؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے خوف کو اس طریقے سے زائل کر دے. اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ اسے کسی قسم کا خوف ایسا لاحق ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں اگر وہ اپنے بازو کو پہلو سے لگائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوف کو زائل کر دے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی اپنے بازو کو پہلو کی طرف لے گئے اور ایسے رکھا. پھر دیکھتے ہیں تو ہاتھ میں جو سفیدی آئی ہوئی تھی، جو بیضاء چمک رہا تھا، وہ زائل ہو گیا. تو اس طریقے سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دی، نبوت کے ساتھ معجزات بھی دیے، اور معجزات کے ساتھ ایک اور چیز عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سے خوف کے زائل ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بھی بتا دیا. یہ فیصلہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی رسالت کی تبلیغ کریں. اور رسالت کی تبلیغ کہاں سے ہونی چاہیے؟ اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم اور جابر شخص کے گھر سے ہونی چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو یہ دو معجزات ہیں تمہارے پاس، ایک عصا ہے اور ایک ید بیضاء ہے. یعنی ایک چھڑی ڈالو سانپ بن جائے گی، اور دوسرے ہاتھ کو پہلو میں اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا. یہ دو نشانیاں لے کر کے فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون اور اس کی قوم سخت گمراہی کی شکار ہے. فرعون نے اس روئے زمین میں فساد بتانے کی حد کر دی ہے. وہ اللہ کی زمین میں سب سے بڑا رب بنا بیٹھا ہے. اسے سمجھاؤ شاید کہ وہ راہ راست قبول کر لے. اور یہ بھی کرو کہ بنو اسرائیل جو ایک زمانے سے غلامی کی زندگی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں فرعون اور فرعون کی قوم کے ظلم سے نجات دلاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا متعدد جگہ ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. فَذَانِكَ بُرْحَانَان، یہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کی جماعت طرف، اس لیے کہ یہ لوگ فاسق قوم ہیں. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کی طرف جاؤ اس لیے کہ فرعون بڑی طغیانی طاغوت بنا ہوا ہے اور بڑی زیادتی سے کام لے رہا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑی زیادتی سے کام لے رہا ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تم اپنے آپ کو شرک اور ظلم سے پاک کرنا چاہتے ہو؟ واهديك الى ربك فتخشى، اور میں تمہیں تیرے رب کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں تو تاکہ تو ڈرے اپنے رب سے. علی کل حال اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جہاں ایک طرف خوش تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت سے اور اپنی ہم کلامی سے سرفراز کیا ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے ہم کلام ہوا ہے. ہمارے ابھی سننے والے کہیں گے یہ کون سی نئی بات ہے، آخر موسیٰ علیہ السلام ہی کا لقب کیوں کلیم اللہ ہے؟ حضرت آدم بھی نبی المکلم تھے، اللہ نے ان سے بھی گفتگو کی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف آپ کو حاصل ہوا ہے. تو کلیم اللہ انہیں ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی توضیح علماء یہ کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے کسی بھی شخص سے اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہوا ہے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ وادی کے پاس تھے تو دائیں جانب سے آواز آتی ہے وہاں سے. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کب ہم کلام ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے.
حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کب ہم کلام ہوا؟ جب آپ جنت میں تھے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلیم کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی. اور یہیں پر اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کی ہے وہ آواز اور کلمات والی ہی بات تھی. یہ کلام نفسی نہیں ہے، کلام نفسی نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، مثلا آپ کی بات کو سنا اللہ تعالیٰ کی بات کو، اور اللہ تعالیٰ کی بات انہی کلمات کے ساتھ تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا، اور انہی کلمات کے ساتھ سنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے. تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک پرتو تھا جہاں سے آواز آئی تھی، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر موجود تھا. نعوذ باللہ من ذلک، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. تو علی کل حال موسیٰ علیہ السلام کو جہاں ایک طرف یہ خوشی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کی دولت سے نوازی ہے، نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. لیکن دوسری طرف ایک خوف بھی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوف ضرور تھا کہ قوم فرعون شاید انہیں چھوڑے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا، اس لیے انہیں خوف تھا کہ اگر ہمیں کہیں پائیں گے اولاد تو قتل کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی ایک الجھن یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی. آپ فصیح لسان نہیں تھے، فصیح لسان نہیں تھے. اب یہ لکنت کس وجہ سے ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس کے بارے میں جو قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں جب فرعون آزمانا چاہا تو انگارے کو لے کے منہ میں ڈال لیا تھا، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. واللہ عالم، ہو سکتا ہے پیدائشی طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زبان میں لکنت ہوا کرتی ہے کہ ما فی الضمیر کو اچھی طریقے سے ادا نہیں کر پاتے. دوسری طرف یہ بھی خطرہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرف بھیجا جا رہا ہے وہ لوگ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بڑے اعلیٰ اور بڑے اونچی قوم کے سمجھتے ہیں، اور جب اونچی قوم کے سمجھتے ہیں تو اپنے سے نیچے کے مقام کے آدمی سے کوئی بات سننا اور قبول کرنا جلدی انہیں گوارا نہیں ہوتا ہے. ان تین اندیشوں کو ساتھ رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تین باتوں کا مطالبہ کیا. تین باتوں کا مطالبہ کیا. پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سینہ کھول دے. یعنی کیا ہے؟ اولاً تو جو میری طرف وہی ہے اس پر مجھے اطمینان ہو، ایک چیز. دوسرے میرے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو. شرح صدر کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو تاکہ ہمارا مقام ہمارے لیے آسان ہو جائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے، میرے اندر حوصلہ پیدا کر، ویسر لی امری، اور میرا معاملہ آسان کر. دوسری چیز موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میری زبان کی جو لکنت ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تم ختم کر دے، تاکہ جو بات میں کہوں لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ جائیں. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کے عقدہ اور یہ پکڑ جو ہے اس کو تو کھول دے، گرہ کو کھول دے، اور تاکہ لوگ میری آواز کو، میری بات کو سمجھیں. تیسرا جو مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے وہ یہ ہے کہ میرا کوئی مددگار، میرا کوئی ساتھی ہونا چاہیے اس کام میں. لہذا میرے بھائی ہارون جو میرے مقابلے میں زیادہ فصیح اللسان ہے، میرے مقابلے میں جن کی زبان بڑی صاف ہے، میرے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ہنر دیا ہے کہ اپنے معافی ضمیر کو اچھی طریقے سے ادا کر لیتے ہیں. لہذا اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں میرا ساتھی بنا دے، میرا مددگار، اور انہیں بھی نبی بنا دے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو تو میرا وزیر بنا دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تین دعا کی اس موقع پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تین دعائیں قبول کر لی، اور حضرت آپ کو حوصلہ بھی دیا، آپ کے زبان کی لکنت کو بھی ختم کر دیا، اور فرعون کے پاس جانے میں آپ کا ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بنا دیا.
موسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انہیں نبوت کی خبر دے دی. ابھی موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے بھی نہیں تھے کہ اللہ نے وہاں پر خبر دے دی. اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور بات کہی تھی کہ دیکھو تم جاؤ دونوں، تم ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ نہ سمجھو کہ تم اکیلے ہو. اسمع و ارا، تمہاری باتوں کو ہم سن رہے ہیں، فرعون کیا جواب دے گا اسے بھی سن رہے ہیں اور ہم اسے دیکھ بھی رہے ہیں. تو علی کل حال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے پاس بھیجا اور اسے 3 باتوں کی طرف دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرعون تمہاری رسالت اور نبوت کا اقرار کرے، دوسرے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اور تیسری بات یہ ہے کہ بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ واپس جانے دے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 3 بشارت بھی دی تھی. ایک بشارت یہ تھی کہ ہارون کو نبوت ملے گی، دوسری بشارت یہ تھی کہ فرعون کی قوم تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گی. بِآیاتنا انتما ومن اتبعکما هم الغالبون، تمہیں لوگ غالب ہوگے اور وہ غالب نہیں آئے گی. اور تیسرا یہ فرعون اور اس کے ساتھی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. تو جب یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی اور ہارون علیہ السلام کو نبوت مل گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس واپس آتے ہیں. اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ میں اپنی بیوی کے لیے کیا لے آنے گیا تھا. وہ آگ سے ٹھٹر رہی ہوگی، آگ سے پریشان، ٹھنڈی سے ٹھٹر رہی ہوگی، پریشان ہوگی. اس کے لیے آگ لانے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام نبوت کا مژدہ لے کر کے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبی بنا دیا ہے، اب جلدی یہاں سے اٹھو اور چلے چلو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے مصر میں پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی اور انہیں نبی بنایا. اور نبی بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون سے کہا کہ جاؤ اور راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو. اب اس سلسلے میں قرآن میں کوئی صراحت نہیں ہے، جو مفسرین کی روایت ہے وہ مختلف ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رات ہی میں ایک دن رات میں اچانک اپنے گھر کے اندر چھپ کر کے داخل ہوئے. والدہ نے پہچانا نہیں، باہر ہی ان کو ٹھہرایا اس لیے کہ انہیں کوئی مہمان سمجھا. اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہیں نبی بنایا جا رہا ہے، ادھر سے موسیٰ آ رہے ہیں، لہذا فلاں جگہ پہاڑی کے پاس جا کر کے ان سے ملاقات کرو. تو موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام وہاں جائے گئے، ان کا استقبال کیا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے، ایک دوسرے سے مل کر کے بڑے خوش ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر کے اپنے گھر آتے ہیں، جہاں اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن یہاں سے دیر کرنے کے بجائے فوراً وہ دونوں فرعون کے پاس جانے کا قصد کرتے ہیں. ادھر حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں حاضر ہونا اور ان کو اللہ کی طرف ان دونوں رسولوں کا بلانا، پھر اس پر مزید حجت قائم کرتے ہوئے معجزوں کو پیش کرنا، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی فرعون کے درباریوں نے، جو اس کے لشکر کے لوگ تھے، ان سب نے حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کو جادوگر قرار دیا. ایک اور بات، یہ جو دعوت چل رہی تھی یہ بڑے پیار بھرے انداز میں تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے نصیحت فرمائی تھی موسیٰ اور ہارون کو. کیا نصیحت تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور تم نرم گفتگو سے بات کرو. تم دونوں نرمی کے ساتھ اپنی بات کو فرعون اس کے درباریوں کے سامنے رکھنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. اللہ کس قدر رحیم ہے رب العزت، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے. اللہ رب العالمین اس شخص پہ رحم کرنا چاہتا ہے جس نے پوری لائف، پوری زندگی اللہ سے دشمنی کی ہو، اس کی مخلوق کو ستایا ہو، اللہ کی مخلوق پر ظلم ڈھائے ہو، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کے تئیں چاہتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، ڈر جائے، نصیحت حاصل کر لے اس نرم گفتگو کے ذریعہ سے. تو کتنا غفور، رحیم، شفیق ہے میرا رب اس شخص کے لیے جو اللہ کو دوست بناتا ہو، جو اللہ کو پکارتا ہو، جو اللہ کے لیے راتوں میں گڑ گڑاتا ہو، روتا ہو،
اپنے آنسوؤں کو بہاتا ہو۔ اللہ موسیٰ ہارون نرم گفتگو کرنا، اچھی گفتگو کرنا، شاید نصیحت حاصل کر لے، ڈر جائے۔ حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ فرعون اپنی سرکشی اور کفر اور عناد کی وجہ سے ایمان لانے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ نرمی سے گفتگو کریں، اور یہی ایک نصیحت ہمیں ملتی ہے، ایک درس اور ایک سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی سے گفتگو کریں، اس کو اللہ کی طرف بلائیں تو نرمی سے گفتگو ہونا چاہیے۔ سختی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے خطباء، ہمارے واعظین، ہمارے ائمہ جب خطاب کرتے ہیں تو اس میں عجیب قسم کی زبان استعمال کر دیتے ہیں، کبھی بڑے عجیب عجیب سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی کے لیے سخت جملے استعمال کر رہے ہیں، سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کیا اس سے فائدہ ہونے والا ہے؟ اسلوب سخت ہو تو کبھی بھی سامنے والا آپ کی گفتگو کو نہ تو سنے گا اور نہ ہی اسے قبول کرے گا۔ اس لیے داعی کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلوب کو نرم بنائے، اپنے مزاج کو نرم کرے، جہاں سختی کی ضرورت ہے تو وہ بھی مصلحت کے طور پر استعمال کرے، ورنہ اصل یہ ہے کہ دعات، علماء، خطباء، واعظین کو چاہیے، اسی طرح جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں، ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ نرم لہجے میں گفتگو کرے سامنے والے کے سامنے، تاکہ وہ آپ کی بات کو قاعدے سے سنے۔ اگر آپ نے سخت لہجہ استعمال کیا تو قبول کرے گا، وہ قبول کرنے کی بات تو دور کی ہے، وہ سنے گا بھی نہیں آپ کی گفتگو کو۔ اس لیے والدین کو چاہیے اپنے بچوں سے نرمی سے گفتگو کریں، بچوں کو چاہیے اپنے والدین سے نرمی سے گفتگو کریں۔ اسی طرح جو ذمہ دار ہے اس کو چاہیے کہ جو اس کے ماتحت ہیں، مزدور ہیں، امپلائیز ہیں، ورکرز ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلائیے، والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت اچھی بہتر نصیحت کے ذریعہ بلائیے۔ اچھی نصیحت کب ہو سکتی ہے؟ جب آپ کا اسلوب نرم ہوگا۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، تیسرا اسٹیپ، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر حکمت آپ نے اپنائی، نہیں مانا، اچھی نصیحت کی نہیں مان رہا ہے مدعو، تو تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ خوبصورت طریقے سے بحث کیجئے۔ ہمارے ہاں مناظروں کے نام پر گالی گلوچ دی جاتی ہے صاحب۔ یہ فرقہ کہے گا کہ چلو مناظرہ کرتے ہیں فلاں فرقے کے مولوی صاحب سے، مناظرہ نہیں ہوتا۔ اتنی غلط زبانیں استعمال کی جاتی ہے، ایک عالم دوسرے عالم کے لیے غلط زبان استعمال کر رہا ہے۔ ایک صاحب کو میں نے سنا، جب بھی وہ شخص گفتگو کرتا ہے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھتا ہے، لیپ ٹاپ اس کے سامنے ہے، جب بھی وہ گفتگو کرے گا سامنے والے کو بہت ہی گندے الفاظ سے، بہت ہی گندے اسلوب سے پکارتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ مولانا صاحب ہیں، ٹھیک ہے آپ کے پاس علم ہے، جیسا بھی ہے، لیکن کم از کم سامنے والے کا احترام کیجئے۔ آپ کو اگر اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا اسلوب نرم ہو۔ بتائیے کتنا بڑا سرکش ہے فرعون، کتنا بڑا کافر ہے، ملحد ہے، کہ روئے زمین پر اس سے بڑا سرکش، باغی، ظالم، جابر، ملحد پیدا نہیں ہوا۔ زمین نے بھی اسے ملعون قرار دیا، آسمان نے بھی اسے ملعون قرار دیا۔ جب اس کی ڈیتھ ہوئی، جب وہ ڈوبا سمندر میں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا، نہ تو اس پر آسمان رویا نہ زمین روئی، کتنا گندا شخص تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون نرم لہجہ اپنانا، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا فرعون سے بتائی۔ اس لیے ایک داعی کو چاہیے کہ مدعو سے خوبصورت اچھے اسلوب میں گفتگو کرے۔ اگر مدعو کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہاں کچھ سختی ہے، اس کے مزاج میں تلخی ہے،
پھر بھی اس پر صبر کریں اور پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ طریقہ ہونا چاہیے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اللہ نے تو فرمایا ہے کہ اور اہل کتاب سے جب بحث کرو، یعنی یہودیوں سے، نصرانیوں، کرسچن سے، ان سے بحث جب کرو تب بھی بہتر طریقہ اپناؤ، اچھا اسلوب اپناؤ. بتائیے وہ کفار ہے. ہم کسی ہندو دھرم کے ماننے والے، کسی جین دھرم کے ماننے والے یا بدھ دھرم کے ماننے والے سے گفتگو کریں تو ہمارا اسلوب نرم ہونا چاہیے. اپنے اخلاق کو دکھائیے کہ آپ واقعی اسلام کے ماننے والے ہیں. صرف یہ نہ دکھائیں کہ آپ مسلمان ہیں، بلکہ یہ دکھلائیں کہ واقعی اسلام نے ہمیں اخلاق کی سب سے بلند چیز عطا کی ہے، اور وہ ہے نرمی. پیار بھرے انداز میں گفتگو کیجیے لوگ. اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سے فرعون کیا کہتا ہے ذرا سنیے. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہم کو ہماری زمین سے، ہمارے وطن سے اپنے جادو کے ذریعہ سے نکال دے؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. ہم تمہارے پاس، فرعون کہتا ہے، اللہ قول نقل کر رہا ہے اس کا، کہ ہم تمہارے پاس اسی طرح جادو لے کر کے آئیں گے. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا. تو ایک کام کرو، کوئی ایک موعد رکھتے ہیں، کوئی ایک وقت رکھتے ہیں جس میں ہم کسی ایک خاص جگہ اکٹھا ہوں گے. فرعون نے اعلان کیا کہ اصل فیصلے کا دن یوم الزینہ ہے. ان کا کوئی عید کا دن رہا ہوگا جس میں وہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہوں گے اور اس میں اپنے باطل معبودوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. اسی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قال موعدکم یوم الزینہ. فرعون نے کہا کہ تمہارا جو موعد ہے، جو ملنے کا وقت ہے، وہ یوم الزینہ ہے، زینت کا دن. وَأَن يَحْشُرَ النَّاسُ ضُحَىٰ. اور چاشت کے وقت سارے کے سارے لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے. اس کے بعد فرعون نے مصر کے شہر سے، جتنے بھی شہر موجود تھے، شہروں سے، قریہ، بستی سے، گاؤں سے، جتنے بھی بڑے بڑے شہر تھے، ان سب سے اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو مدعو کیا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس نے مصر کے باہر سے بھی کچھ بڑے بڑے جادوگر جو اس وقت بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے جادو میں، ان سب کو بلایا. ان کی تعداد کتنی تھی؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 80,000 تھی. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 30,000 سے زیادہ تھی. بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ 19,000 تھی. کسی نے کہا ہے کہ 16 یا 17,000 تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس تعلق سے دو قول ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ 70 لوگ تھے، اور دوسرا یہ کہ 40 جادوگر تھے. واللہ اعلم، اللہ زیادہ علم رکھتا ہے، کیونکہ ان کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے ہمیں اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں. ہاں بس اس نے بہت جادوگروں کو اکٹھا کیا، اس میں کوئی شک نہیں. یوم الزینہ جو موعد فرعون نے دیا تھا، سارے کے سارے لوگ اس موعد پر جمع ہوئے. جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر تھے سب بلائے گئے. جادوگروں نے کہا ہم غالب ہو کر کے رہیں گے، اور اگر غالب ہو جائیں تو ہمیں کچھ انعام ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کہا ٹھیک ہے، تمہیں میں اپنے قریب کر لوں گا. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بادشاہ کسی شخص کو اپنے قریب بٹھائے یا اپنا مشیر خاص بنا لے. کسی شخص کو کسی کی بادشاہت کی قربت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جادوگروں نے یہ بولا. فرعون نے کہا ٹھیک ہے. جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھائی اور کہنے لگے کہ ہم غالب ہو کر کے رہیں گے. عرش والا ادھر دیکھ رہا ہے، فیصلے کا دن ہے. آج حق پرست صرف دو لوگ ہیں، ایک موسیٰ ہے اور دوسرے ہارون، اللہ کے پیارے دو نبی علیہم السلام. باقی سب باطل پر ہیں، کی تعداد بہت بڑی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کامیابی، کامرانی عطا کرتا ہے جو حق پر ہوتے ہیں، حق گو ہوتے ہیں. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ممکن ہے تھوڑی دیر آپ پر پریشانی آئے، کوئی مصیبت آپ پر مسلط کر دی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ حق گو ہیں، آپ نے حق بات کہی ہے، تو انشاءاللہ 100% یہ یقین ہے اور امید ہے کہ آپ آگے چل کر کے کامیاب و کامران ہونے والے ہیں. اسی لیے باطل پرست کی طاقت سے نہ ڈریے، نہ گھبرائیے. اہل باطل
की तादाद देख करके ना घबराइए, ना रंजीदा हो जाइए। वक़लीलुम मिन इबादिय शकुर, मेरे जो नेक बंदे हैं बहुत थोड़े हैं शुक्रगुजार बंदे। कलीलन मा तशकुरून, तुम लोग बहुत थोड़े हो जो शुक्र अदा करते हो। आप अंदाजा लगाइए कि जितने भी इस रूए जमीन पर इंसान पैदा किए गए, हक परस्तों की तादाद हमेशा कम रही है, लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कामयाबी अता की है, उनका नाम रोशन किया है दुनिया में भी और आखिरत में भी। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम से जादूगर कहते हैं कि मूसा पहले हम डालें या आप डालें, क्या आप ये चाहते हैं कि पहले आप अपना जादू पेश करें, चूंकि वो लोग जादू समझ रहे थे उसको, या ये चाहते हैं कि हम जो हैं पहले अपना जादू पेश करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले तुम लोग जो भी तुम्हारे पास है उसको पेश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जब इन जादूगरों ने अपनी लाठियां, अपने डंडे जो इनके हाथों में थे, अपनी रस्सियां जमीन पर फेंक दी, डाल दी, अल्लाह फरमाता है फइदा हिबालुहुम व इसियुहुम युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, तो उनकी रस्सियां, उनके डंडे, उनकी लाठियां इस तरह से लोगों की आंखों को उन्होंने कैद कर लिया और ये ख्याल पेश आया कि गोया के वो दौड़ रही हैं, यानी ऐसा लग रहा था जैसे ये सब सांप हैं जो हरकत कर रहे हैं। उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दिल में डर गए, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने जादू कर दिया था सबकी आंखों पर, और लग ऐसा रहा था कि जैसे ये सांप है, जबकि वो ना तो सांप थे, सिवाय डंडे और रस्सियों के कुछ ना थे। लेकिन उन जादूगरों ने लोगों की आंखों को कैद कर लिया था, उनकी नजरों को बंद कर दिया था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया मूसा डरो मत, डाल दो जो कुछ तुम्हारे हाथ में है, ये सब निकल जाएगा इनके जादुओं को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही असा को जमीन पर डाला, वो एक बड़ा अजदहा बन गया और जितने भी उनके जादू थे सबको निगल गया। एक जादूगर के जादू को भी नहीं छोड़ा, सबको निगल के खत्म कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नमा सनाऊ, जो कुछ इन्होंने किया है मूसा कैदु साहिर, ये एक जादूगर की चाल है बस और कुछ नहीं है। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, अल्लाह फरमाता है वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता, जहां से भी वो आए उसे कामयाबी नहीं मिलेगी, हमेशा वो नाकाम होकर के ही लौटता है। जब ये माजरा लोगों ने देखा, जादूगरों ने देखा, जो जितने भी जादूगर थे वो सारे के सारे सजदे में गिर गए और कहने लगे हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए, क्योंकि उनके सामने दलील, बुरहान, हुज्जत वाज़ेह हो चुकी थी।